قرآن مجید میں کسی کو کچھ شک ہو تو قرآن مجید کا کھلا اعلان یہ ہے، رب فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت کریمہ پہلے پارے کی ہے، سورہ بقرہ ہے، رکوع نمبر 3 ہے۔ اور اگر تم کو اے کافرو کچھ شک ہو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتاری، تو تم اس کی طرح ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر سناتے ہیں۔ اس کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے کہ انسانی مصنوعات کی پہچان یہ ہے کہ دوسرا انسان اس طرح کی چیز بنا سکے، اور جو کسی انسان سے نہ بن سکے سمجھ لو کہ وہ خدائی مصنوع ہے۔ جگنو اور چیونٹی اگرچہ کمزور چیزیں ہیں مگر کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں، مگر ریل کا انجن اور بجلی اگرچہ بہت طاقتور ہیں مگر سب جانتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سدھا کارخانے انجنوں اور بجلی کے بنانے کے ہیں مگر چیونٹی اور جگنو بنانے کا کوئی بھی کارخانہ نہیں۔ اس طرح یہاں فرمایا گیا کہ اگر قرآن کریم انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے تو تم بھی ایسا قرآن بنا لاؤ۔ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعریف ہو رہی ہے، مگر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی بھی تعریف ہے اور صاحب قرآن کی بھی، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں بلکہ استاذ الکل ہو کر تشریف فرما ہوئے، بلا واسطہ پروردگار عالم ان کو سکھانے والا اور وہ سیکھنے والے، نہ لکھے نہ پڑھے جناب والا، شاگرد رشید حق تعالی۔ قاعدہ ہے کہ بڑے استاذ کے شاگرد بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ MA کے ماسٹر کے پاس پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں، جن کا سکھانے والا پڑھانے والا پروردگار ہے تو سیکھنے والے محبوب کیسے علم و حکمت والے ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ سارے مددگاروں کو بلا لو، دنیا بھر کے عالموں کو جمع کر کے مقابلہ کرو، مگر نہ ہو سکے گا، کیونکہ سارے عالم مخلوق ہی سے پڑھ کر عالم بنے ہیں، مخلوق کے شاگرد ہیں۔ وہ اس ذات کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں جو خالق کا شاگرد ہو اور مخلوق کا معلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفسرین نے آیت کے ایک معنی یہ بھی کیے ہیں، مثلہ کی ضمیر حضور علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ایک سورہ ہی ایسی لے آؤ جو محمد الرسول اللہ جیسی ذات کے مبارک منہ سے نکلی ہو، یعنی اولاً تو کوئی ایسی شان والا محبوب دنیا میں ڈھونڈو، پھر اس کے منہ سے ایسی آیت پڑھوا کر سنو۔ خازن و مدارک وغیرہ میں ہے۔ اب کلام کا مقصد یہ ہے کہ نہ ان جیسی شان کا آسمان کے نیچے کوئی ملے گا، نہ ایسا کلام سنا سکے گا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام بے مثل اور بے نظیر ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟
دوسری جگہ ارشاد ہوا ولیکنی لست کاحد منکم، لیکن ہم تمہاری طرح نہیں، اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہیں، ہم لوگ صادق و سراپا صدق لوگ، عالم و سراپا علم، کیونکہ ان کے احوال پاک کے جاننے کا یا ان کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ ہمارا پیشہ پاخانہ ناپاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام چیزیں امت کے لیے پاک۔ شامی جلد اول۔ ہماری نیند وضو توڑ دے، ان کی نیند وضو نہ توڑے۔ ہم سب سن کر جنت و دوزخ، ذات و صفات پر ایمان لائے۔ ہمارا ایمان سنا ہوا حضور علیہ السلام دیکھ کر ہم سب پر 5 نماز فرض، حضور پر 6 تہجد بھی، حضور پر 6 تہجد بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی رات میں آپ تہجد پڑھیے، یہ نماز آپ کے لیے زیادہ ہے۔ سب کے لیے اسلام کے ارکان 5، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف 4، یعنی زکوٰۃ فرض نہیں۔ شامی کتاب الزکوٰۃ۔ ہم کو 4 بیویاں نکاح میں رکھنا جائز، مگر حضور جس قدر چاہے حلال۔ ہمارا مال میراث میں تقسیم ہو، حضور کا نہ ہو۔ ہماری بیویاں ہماری موت کے بعد جس سے چاہیں نکاح کر لیں، حضور کی ازواج پاک بعد وفات کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَن تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ أَبَدًا، غرض کے بے شمار فرق ہیں عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی۔ پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہم حضور جیسے بشر ہیں؟ اس کی زیادہ تحقیق انشاءاللہ قل انما انا بشر مثلکم کی آیت میں واضح ہے۔